اور اہل و سنت یہ عام چیز نہیں ہے. جب کوئی دنیا کے ادیان میں سے ہم سے پوچھے تمہارا دین کیا ہے, ہم کہیں گے اسلام. جب پوچھے کہ اسلام کا نام لینے والے تو بہت زیادہ ہے, معتزلہ ہے, خوارج ہے, جہمیہ ہے, قدریہ ہے, جبریہ ہے اور مجسمہ ہے, اثنا عشریہ ہے, ان کو امامیہ بھی کہتے ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, غرابیہ بھی ہے, غرابیہ بھی ہے. اب تم کس میں سے ہو؟ ہم کہیں گے بھئی ہم اہل و سنت والجماعت ہیں. اہل و سنت والجماعت اس جماعت کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے, میری امت کے اندر 73 ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, ما انا علیہ واصحابی, وہ اس چیز پر چلنے والے لوگ ہوں گے جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. اور اس لیے اہل و سنت اسی چیز کا نام ہے, یعنی نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی جماعت. اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اہل و سنت والجماعت ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے, اہل و سنت والجماعت. پھر آگے اشکال ہوتا ہے, تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو. حنفی کوئی ہم کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. ہوا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر, حدیث مبارکہ کے اندر بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو بظاہر جن کا حال موجود نہیں ہے. اب اللہ نے جن کو فراست دی انہوں نے علم کے ساتھ قرآن و حدیث سے مسئلوں کو نکالا اور نکال کر انہوں نے علیحدہ کتابوں میں لکھ دیا. اب آسان سوال دیکھیں, نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 13. نماز کے فرض 13 ہیں, واجبات 14 ہیں. اب کسی حدیث میں, قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی موجود نہیں ہے کہ نماز کے فرض 13 ہیں, 14 ہیں, واجبات نہیں پتا. لیکن ائمہ کرام نے مختلف احادیث سے ان کی حیثیت کو لے کر, دیکھ کر, پرکھ کے انہوں نے جمع کر کے 100 مسئلہ نماز کا علیحدہ لکھ کر امت کو دے دیا. یہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. 4 ائمہ بنے تھے, اور بھی ائمہ موجود تھے جنہوں نے اجتہاد کیا, لیکن ان 4 پہ امت کٹھی ہوئی. ان 4 میں سے ہم کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ بڑے ہیں تو ہم ان کے مقلد ہیں, ہم ان پہ مسائل پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم نے علیحدہ کوئی نبی تو نہیں بنایا. یہ ہوتا ہے اہل و سنت والجماعت حنفی. اور دیوبندی پہ بات آتی ہے, دیوبندی یہ کوئی علیحدہ فرقے کا نام نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, آپ کو جو کہتا ہے نا دیوبندی فرقہ ہے وہ غلط کہتا ہے. دیوبندی فرقے کا نام نہیں ہے, دیوبندی تو ایک منہج کا نام ہے. دیوبندی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوبند کے 40 سالہ معتمم, ان سے جب پوچھا کہ یہ دیوبندی کو فرقہ ہے, کہتے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ اہل و سنت والجماعت کے جو عقائد تھے انہیں کو ہی آگے لے کر چلنے والی یہ جماعت ہے. اور تو کوئی اس کو فرقہ نہیں کہا گیا. یہ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ ایک منہج کا نام ہے, ایک طریقے کا نام ہے. اہل سنت کے جو عقائد تھے ان کو آگے ترویج کر دیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.